السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق ہوئی، اور پھر حضرت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس جو تھا وہ اکڑ گیا اور اس نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں آدم، تو میں انہیں سجدہ کیوں کروں جبکہ میں ناری ہوں، آگ سے بنا ہوں اور اس سے بہتر ہوں، تو میں ہرگز انہیں سجدہ نہ کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا اور اس کو کہا کہ تو قیامت تک جو ہے اسی طرح گمراہ رہے گا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ جنت میں بہت زیادہ اکیلا پن محسوس کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جب کہ وہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں طرف سے سینہ چوک کیا اور ان کی پسلی جو تھی، چھوٹی پسلی وہاں سے نکال کر وہاں سے عورت کی تخلیق کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری بیوی ہے اور تم دونوں جنت میں رہو سہو، اور جس چیز کو جو جگہ تمہیں پسند آئے وہاں سے کھاؤ پیو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح کیا، اور آپ کے نکاح میں حضرت جبرائیل، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل اور بہت سے فرشتے جو تھے وہ شامل تھے، اور مورخین کہتے ہیں کہ حق مہر کے طور پر 10 مرتبہ درود شریف جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھنا تھا، اور یہ ان کا حق مہر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے فرمایا کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو سہو، اور یاد رکھو کہ ایک درخت میں بتا رہا ہوں اس کے پاس نہ جانا اور اس کا پھل نہ کھانا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لہٰذا شیطان نے سوچا کہ وہ حضرت آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے تو وہ ان سے بدلہ ضرور لے گا، اور اس نے کہا کہ میں انہیں اللہ کے سامنے رسوا ضرور کروں گا۔ تو ایک دن ابلیس نے دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے بند ہیں۔ یہ مورخ کہتے ہیں کہ جب اس نے جنت کے دروازے بند دیکھے اور مور اور سانپ باہر کھڑے ہیں، اور ان کو دیکھ کر ابلیس نے چال چلنے کا سوچا۔ ابلیس فوراً جنت کے دروازے پر کھڑے مور کے پاس پہنچا اور ہمدردانہ لہجے میں بولا، میں بہت جلد تمہیں اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا، ایسا کرو کہ تم مجھے جنت میں لے جاؤ، تو بدلے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں گا، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جس پر عمل کر کے تم اور آدم ہمیشہ جنت سے کبھی نہیں نکلو گے اور وہیں رہو گے۔ مور ابلیس کی بات سن کر فکر مند ہو گیا، کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ تمہاری بات تو میرے دل کو لگی ہے، لیکن میں تمہیں اندر کیسے لے کر جاؤں، وہ بھی اتنے محافظوں کے ہوتے ہوئے؟ تو ابلیس نے جواب دیا، کیا تم نہیں جانتے کہ میں منتر پڑھ کر خود کو کسی بھی شکل میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ تو میں ایک موتی بن جاتا ہوں اور تم مجھے اپنے منہ میں دبا کر جنت کے اندر لے جانا۔ چونکہ شیطان جنت میں نہیں جا سکتا اور اس کا داخلہ منع ہے، تو اس طرح اس نے یہ سازش رچی، اور یہ کہہ کر ابلیس نے منتر پڑھا اور خود کو چھوٹے موتی میں تبدیل کر لیا۔ پھر مور نے ابلیس کو اپنے منہ میں دبا کر جنت میں داخل ہو گیا۔ یوں ابلیس ملعون مردود جو ہے ایک مور کی مدد سے جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ مور ابلیس کو منہ میں لے کر سیدھا اماں حوا کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر ابلیس نے دوبارہ خود پر منتر پھونکا اور انسان کی شکل میں آ گیا۔ انسانی شکل میں آنے کے بعد اس نے اماں حوا کو ورغلانے کی کوشش کی اور کہنے لگا، اگر آپ نے اس درخت کا پھل نہ کھایا تو آپ کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اماں حوا بولی کہ یہ درخت تو ممنوع ہے، اس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ابلیس دوبارہ بولا کہ اس درخت کا پھل نہ کھایا گیا تو آپ اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا جائے گا۔ ابلیس ملعون آخرکار اپنے مکر میں کامیاب ہو گیا، اور اماں حوا نے اس کی باتوں میں آ کر ممنوع پھل کا درخت کا پھل جو تھا وہ کھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور فرمانے لگی کہ میں نے اس درخت کا پھل کھانا ہے، اور آپ بھی تھوڑا سا چکھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی بھلائی یا ہماری فلاح ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ
وہ پہلے تو نہ کرتے رہے، پھر وہ بھی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی چکھ لیا، اور اس کے بعد حضرت آدم فرمانے لگے ہائے افسوس تم نے یہ کیا کر دیا۔ ابلیس کے مکر میں آنے والی اماں حوا نے آدم علیہ السلام کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی پھل کھا لیں۔ پھر آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو تھیں دونوں کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ مور یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ مور، آپ کو پتہ ہے بچوں، تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی ان دونوں نے پھل کھائے تو ان کے 70 جو تھے وہ سامنے ایک دوسرے کے کھل گئے، مطلب کہ ان کے واپس میں سامنے ایک دوسرے کو ننگا دیکھ رہے تھے، تو وہ دونوں شرمانے لگے اور انہوں نے درختوں کے پتے اتار کے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ ننگے نظر نہ آئیں۔ تو یہ شیطان کی سازش تھی، اور اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔